بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں جو عمل آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ عمل بہت ہی مجرب اور تیر بہدف ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد اللہ کا یہ اسماء مبارکہ 33 بار پڑھ لے، اسے کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ آج کی ویڈیو میں میرا آپ سے عہد ہے، وعدہ ہے۔ آپ اس عمل کو کر لیجئے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کامیابیاں سمیٹتے ہوئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، بلکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اسی کا ذکر اللہ نے سورہ اعراف میں کیا ہے۔ اس طرح فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ حدیث میں اس آیت کی تفصیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے۔ جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے 99 نام محفوظ کر لے، یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے، یا ان کے معنی جان کر عمل کرے، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں اللہ کے انہی اسماء حسنہ میں سے ایک پیارے سے نام کا وظیفہ بتا رہے ہیں، جسے آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت مؤثر اور مجرب وظیفہ ہے، جس کے وسیلے سے آپ اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں، کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مؤثر اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا کون سا نام ہے اور اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ یاد رہے کہ 5 وقت نمازوں میں نماز عصر کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اسے صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت فضائلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائی ہیں، ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ 5 نمازوں پر حفاظت کرو۔ میں نے کہا، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے کام ہوتے ہیں، آپ مجھے ایسا جامع کام کرنے کا حکم دیجیے کہ جب میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، عصرین پر محافظت کرو۔ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا، عصرین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 2 نمازیں، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز بہت ساری چیزوں سے کافی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بقیہ 3 نمازیں ظہر، مغرب اور عشاء نہیں پڑھنی، بلکہ ان نمازوں کی خاص حفاظت کا حکم ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکو تو ایسا ضرور کرو۔ کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت
تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے بس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر۔ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے ان روایات سے معلوم ہوا کہ عصر کی نماز کو خاص حمیت حاصل ہے، اور اکابرین کے نزدیک عصر کی نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت بتلایا جاتا ہے، اور یہ وظیفہ بھی اسی وقت سے متعلق ہے، یعنی یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان کو 333 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے، اور پھر اللہ پاک سے دعا کیجئے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جس قسم کی بھی دعا کریں گے، کسی قسم کی بھی دعا کریں گے، اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اگر آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالی سے کروڑوں روپے بھی مانگیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ کو اللہ رب العزت کروڑ پتی بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔